وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 39، 23، 58 درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں. تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ خدا ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو خدا کو بھی ان کی پرواہ نہیں. جو فرشتے تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں. سامنے کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 39. ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ پہلے زمین کو خشک دیکھتے ہو، پھر فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. اور ربت نمو پانے لگتی ہے. ان الذی احیاہا، بے شک وہ ذات جس نے اس کو زندہ کر دیا. لمحی الموتى، یقیناً وہی مردوں کو زندہ فرمانے والا ہے. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. تھوڑا سا اس میں مضمون ہے سامعین کرام ہمارے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں، اصل مسئلہ جو ہے وہ بندگی کا ہے. گزشتہ جو ہم آیت پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 37 اور 38، اس میں ان کنتم ایاہ تعبدون فإن استکبروا، دو باتیں ہیں کہ بندگی کرنی ہے اللہ کے، سجدہ کرنا ہے اللہ کے سامنے، اور اللہ کے حکم کے آگے کے سامنے تکبر کا رویہ نہیں اپنانا جو کہ ہم نے اپنایا ہوا ہے. یہ وہ باتیں ہیں سامنے کرام جو میں جو کہنی ضروری ہیں. دیکھیں، قرآن تو ایک نصیحت کی کتاب ہے، اس سے ہم نے نصیحت لینی ہے اور اس کے مضامین کو اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہمارے حالات
اس کے مطابق ہیں، یعنی ہمارا خیال اور عمل اس قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال آج کا جو سبق ہے وَمِنْ آیاتِهِ، یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی ایک نشانی بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو میں جو کرتا ہوں وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، مردوں کو زندہ میں کرتا ہوں، اور مردہ زمین کی اللہ نے مثال دی ہے کہ زمین جو ہے خشک ہوتی ہے، دبی ہوئی ہوتی ہے، کوئی اگر آپ اس میں دانہ یعنی اس کو اگر ہل چلا کے دانہ ڈالے بھی تو اس میں وہ دانہ اگتا نہیں ہے تا کہ اس میں اس کو پانی نہ ملے۔ جب پانی ملتا ہے زمین کو موسم کے مطابق، جب پانی ملتا ہے اور بارش برستی ہے یا کسی بھی طریقے سے پانی آتا ہے تو وہ ہری بھری ہو جاتی ہے۔ یعنی مردہ زمین کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ یہ بات تھوڑی سی یعنی اس میں ہم دنیا کے لیے بھی، ہم اپنے اوپر بھی اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ دیکھیں انسانیت کی فصل، ایک تو بات یہ ہے کہ صلاحیت کی بات ہے، زمین میں اگر صلاحیت نہ رکھتا اللہ تعالیٰ کسی پھل اگانے کی تو بارش، مثال کے طور پہ چاند کی سطح ہے، وہاں پہ آپ ایک تو بارش نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی جائے تو فصل نہیں ہوگی، وہ وہاں حالات ایسے نہیں ہیں۔ تو یہ تو دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور اس میں جو جو نظام ہے ہماری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ مٹی اور پانی، اس سے اللہ تعالیٰ نے مطلب ہمارے لیے اسباب زندگی پیدا کر دیے ہیں۔ تو میں ایک بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسانیت کی زمین میں صلاحیت تو ہے خلیفۃ اللہ بننے کی، لیکن جب تک اس کو ہدایت نہ ملے یا یہ ہدایت قبول نہ کرے تو یہ زندہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی انسان، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی بھی ہے اور پھر بتا رہا ہوں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو یہ بے جان ہوتا ہے، دبا ہوا ہوتا ہے، خاشعتن۔ یعنی دیکھیں مضمون مشکل نہیں ہے، آسان ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو زیادہ ذہن پر زور نہ ڈالنا پڑے۔ انسان انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہر انسان میں خلیفۃ اللہ بننے کی استعداد موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی ہماری کامیابی کا راز اس میں ہے کہ ہم اللہ کے خلیفہ بن جائیں۔ ہمارا کمال، ہمیں اس وقت کمال حاصل ہوگا، ہمیں اس وقت نجات حاصل ہوگی، ہم زندگی کے مقصد میں اس وقت کامیاب ہو جائیں گے جب ہم اللہ کے خلیفہ بن جائیں، اور یہ استعداد ہم میں موجود ہے خلیفۃ اللہ بننے کی۔ لیکن اس میں ایک ضمنی بات ہے، وہ بھی نہایت اہم ہے، اس موقع پہ میں اللہ کی عطا سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں انسان کی منزل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بہت بڑی نعمت عظمیٰ دینا چاہتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار اور تقرب الہی۔ بس الفاظ قاصر ہیں اس مضمون کی وضاحت کے لیے، اس کا بیان نہیں ہو سکتا، ان نعمتوں کو بیان نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں دنیا کی دولت کو تو آپ گن سکتے ہیں، تول سکتے ہیں کہ اس میں اتنے ٹن سونا ہے، یا یہ ہے، یہ وہ ہے، یا آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا بھی آپ حساب کتاب رکھتے ہیں۔ کوئی ملینر ہے، کوئی بلینر ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی دولت کے اندازے یعنی اخباروں میں آتے رہتے ہیں، میڈیا پہ آتے رہتے ہیں، فلاں کے پاس اتنی دولت ہے، تو یہ تو آپ گن سکتے ہیں، اس کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ دنیا میں کس قدر سونا ہے، کس قدر چاندی ہے، اس کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کی ملاقات، اللہ کا تقرب اور اللہ کا دیدار، اس کا کوئی اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے، اللہ کی شان،
اللہ کا حسن، اللہ کا جمال، تجلیات، انوار، جو کچھ بھی ہے اس کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے انسان کے لیے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، جو لوگ یہاں کوشش کر کے اللہ کا خلیفہ بن جاتے ہیں، روز قیامت وہ ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کو، حشاش بشاش ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور بعض چہرے پژمردہ ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، بدحال ہوں گے۔ تَظُنُّ أَن يُفْعَلُ بِهَا فَاقِرَةٌ، ان کو اب یقین آ جائے گا کہ اب تو کمر توڑ عذاب ہم پر آنے والا ہے۔ دیکھیں بہت ہی اہم مضمون ہے، میں کوئی خطیب نہیں ہوں اور نہ شاعر ہوں نہ کچھ اور ہوں، عام سا انسان ہوں آپ ہی کی طرح۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس بات پہ ذرا سوچیں، اس کو ذرا سیریس لیں، اپنے زمین میں وجود کو آپ سیریس لیں، اس کو مذاق نہ سمجھیں۔ آپ کی زندگی، یا تو آپ ایک کامیاب زندگی گزار کے جائیں گے یا آپ ایک ناکام انسان ہوں گے۔ اور آج کا انسان، بلکہ خاص طور پہ مسلمان، یہ تو ناکام ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے زندگی میں ناکام ہو کے جانا ہے، نقصان اٹھا کے جانا ہے، میں نے دیوالیہ ہونا ہے۔ دیوالیہ ہو جاتے ہیں نا، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، قرضدار انسان رہ جاتا ہے۔ تو اس وقت تو دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ ہماری نیکیوں کا آغاز بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ روایتی نماز روزے یہ نیکی نہیں ہے، کیونکہ ہماری زندگی گزارنے کی نیت خراب ہو چکی ہے، تو اعمال باطل ہو گئے۔ جب آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت ہی باطل ہو گئی تو آپ کے نیک اعمال بھی ضبط ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے۔ اور یہ نیک اعمال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے سامنے میں ان کے نیک اعمال لے آؤں گا، بہت بڑے پہاڑ کی صورت میں ہوں، 70 سال کی نمازیں، 70 سال کے روزے، حج، عمرے، زکاتیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے میں اس کو ایک دھول بنا دوں گا، وہ ہاتھ نہیں آئے گی۔ دیکھیں نیت کے مطابق ہی اعمال کا حساب ہوگا یا اس کا وزن ہوگا۔ نیک اعمال کی اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو اس کا تو کوئی اثر نہیں ہے۔ آج ہمارے جو بھی نیک اعمال ہیں، مثال کے طور پہ جو بھی ہیں، لیکن وہ باطل ہیں، فضول ہیں، کیونکہ ہم نے فضول کو مقصود حیات بنایا ہوا ہے۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، اور ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے اخروی زندگی پر، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہاں یہ زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ انسان آیا ہے خلیفۃ اللہ بننے کے لیے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہر انسان اللہ کا خلیفہ بننے کی استعداد یعنی استعداد رکھتا ہے، نمبر 1۔ اب یہ بنے گا کب؟ جب یہ اللہ کی ہدایت کو قبول کر لے، جو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ذریعے اور پیغمبر کے ذریعے اسے ہدایت دی ہے۔ کتاب اور عمل رسول کا، دو چیزیں ہیں، کتاب اور سنت۔ یہ اگر ہم نے قبول کر لیا، اس کی اپنی میں نے بات بھی کی ہے، تفصیل بھی کی ہے، لیکن یہ اس وقت میں مختصر آپ کو، اگر آپ نے وحی کی بارش کو سمو لیا اپنے اندر، یہ پانی وحی کا پانی جو بارش ہے، جو رحمتوں کی بارش ہے، قرآن رحمت ہے، وَإِنَّهُ لَشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، تو یہ رحمت ہے، شفا ہے۔ اگر آپ نے اس کو قبول کر لیا تو آپ کے دل کی سرزمین ہری بھری ہو جائے گی، زندہ ہو جائے گی، پھر آپ مریں گے نہیں۔ اگر آپ نے یہاں پر زندگی پا لی، کیونکہ انسان مردہ ہوتا ہے،
یہ بات میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، انسان مردہ پیدا ہوتا ہے بے جان، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں اپنی طرف بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ تو ہم تو بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج کا مسلمان مرد ہو یا عورت فرق نہیں ہے۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، سبحان اللہ، جس نے بھی نیک عمل کیا مرد ہو یا عورت، اس کو ہم ایک پاک زندگی عطا فرما دیں گے۔ اس وقت تو ہم ناپاک زندگی جی رہے ہیں، نجس ہیں ہم، شرک کی نجاستیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ہمارے دل میں نجاست ہے، دنیا کی محبت نجاست ہے، ہم تو دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنی زندگی کو، اپنے زندگی کے رخ کو دیکھ لیں، اپنے رخ کو دیکھ لیں، کیا آپ نے توبہ کی ہے اللہ کے حضور؟ کیا آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہے؟ نہیں، عام مسلمان نے تو نہیں کیا اور نہ یہ کرنا چاہتا ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، اللہ سوال پوچھتے ہیں کیا یہ آج کا مسلمان جس نے سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا ہے اور مجھ سے بے رخی برت رہا ہے، تو کیا یہ لوگ اپنے رویے کی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کے لیے کیا یہ لوگ تیار نہیں ہیں؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، تو ہمارے دل تو پتھر ہو گئے ہیں سر، پتھر دل ہیں ہم، کوئی بات اثر نہیں کرتی، لیکن قرآن موجود ہے، ہمارے لیے اس کا کوئی اثر نہیں ہے، ہماری زندگی میں قرآن کی کوئی اثرات نہیں ہے، کلیئر بات ہے۔ اللہ، تو خیر میں زندگی کی بات کر رہا تھا، جیسے زمین مردہ ہوتی ہے جب رحمت کی بارش برستی ہے اور اس میں بیج ہوتے ہیں تو وہ ہری بھری ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى، دل کی زمین اگر آپ نے زندہ کرنی ہے، اس سے نیک اعمال کی فصل اس میں اگر بونی ہے آپ نے، تو وہی کی بارش جو پیغمبر کے ذریعے اور پیغمبر کے طریقے کو اپنا لیں، آپ پیغمبر سیدھے راستے پر ہے، آپ بھی ان کی پیروی شروع کر دیں، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، ان کے راستے پر آپ چلنا شروع کر دیں، کیونکہ پیغمبر جو ہے اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ تو سیدھے راستے پر ہے، ہم نے تو باطل کو منزل بنا لیا ہے، ہم تو سیدھے راستے پر نہیں ہیں، ہماری ساری کوششیں، ساری جدوجہد تو دنیا کے لیے ہے، جو بھی ہے دنیا کے لیے۔ اللہ، تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، پھر اس گمراہی پر خوش ہیں۔ ہماری مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت میں بیان کی ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم، جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اس پر مطمئن ہے اور ہماری آیات سے غافل ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو دیکھیں میں نے مضمون بیان کر دیا ہے، خلاصہ میں تھوڑا بیان کرتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں۔ یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان مردوں کو زندہ کرنا تو اللہ کا کام ہے، لیکن پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ لکھا ہے، اب زمین مردہ ہے تو طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو پانی دو، مناسب موسم میں بیج بو کے اس کو پانی دے دو، وہ ہری بھری ہو جائے گی۔ اہتزت وربت، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، نمو پانے لگتی۔ اسی طرح دیکھیں ہمارے دل کی کھیتیاں ہیں، اس میں اگر آپ یعنی جھاڑ
اس کی اگر آپ صفائی کر لیں اور اللہ کی محبت سے دل کو آباد کر لیں، اور وہی جو کہ دین اسلام ہے اور پیغمبر کا طریقہ، اس کو اگر آپ اپنی زندگی کی راہ عمل بنا لیں تو آپ سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، اور یہ دل جو ہے آپ کا انوار الہی سے پر ہو جائے گا، کیونکہ یہ دل جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کہا ہوا ہے، قلب المومن عرش الرحمن ہے۔ تو اگر آپ اس کو صاف کر لیتے ہیں تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ، اللہ کا نور آ جاتا ہے۔ پھر اس کی اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں کہ افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، بھلا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اس نور کے ذریعے وہ لوگوں میں چلت پھرت کرتا ہے، کیا ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو تاریکیوں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ دیکھیں، ہم نے ایک کلیئر بات ہے، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں وہ آپ کی مرضی ہے، ہم لوگوں نے اندھیروں کو چن لیا ہے ہدایت کے مقابلے میں، یعنی اندھیرے کو ہم نے روشنی سمجھ لیا ہے اور روشنی کو ہم نے اندھیرا سمجھ لیا ہے۔ بہت بڑی بدقسمتی تو خیر میں نہیں کہوں گا، یہ ہمارے اپنے فیصلے ہیں۔ ہماری قسمت تو بڑی اچھی ہے، انسان کی قسمت بڑی اچھی ہے، سبحان اللہ۔ انسان کی طرح اور مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کے برابر کوئی مخلوق نہیں پیدا کی، اشرف المخلوقات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے لیے بنایا ہے۔ کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے اپنے لیے بنائی ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا اللہ تعالیٰ نے اسے اور اپنے لیے بنایا ہے۔ ہماری جو دل چونکہ سخت ہو چکے ہیں، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، سب کی نظر دنیا پر ہے اور دنیا ہی کے لیے ہم مصروف ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہماری دیکھیں، ہماری نظر میں کامیابی کا معیار دنیا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، جس کے بڑا بنگلہ ہو، بڑی پلازا بنا لیا کمرشل ایریا میں، دکانیں ہیں کرائے پہ دے دی، لاکھوں روپے کرایہ آ رہا ہے، آپ اس کو خوش قسمت سمجھتے ہیں نا؟ مجھ سے بھی لوگ بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ کوئی خوشخبری ہے، یعنی دنیا کی کوئی خوشخبری ہے؟ تو پھر پوچھتے ہیں تم نے کیا بنایا 60 سال میں، تم نے کیا بنایا؟ یہ دیکھیں ہم جو چیز کامیابی کا پیمانہ سمجھتے ہیں وہی پھر خود کے لیے بھی اور دوسروں سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا بنایا ہے، کیا ایسٹس ہیں تمہارے؟ تو یہ ہماری وہ جو یعنی دل میں تاریکیاں ہیں نا، تو اس وجہ سے دیکھیں ہم نے ایک بات جو میں کہہ رہا ہوں نا، اس کو آپ سوچیں، ہم نے اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے، ڈھیر سارا مال، اولاد، گھر، بنگلہ، کوٹھی، کار، پوزیشن، نوکری، یہ ڈی پی او ہے، یہ آئی جی ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہے، یہ مشیر اعلیٰ ہے، یہ وزیر اعظم ہے، اسی کو آپ کہتے ہیں، اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں آپ۔ یہ سیاسی پارٹیوں میں لوگ کیوں چمچہ گیری کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی جگہ، کوئی لائسنس، کوئی ہمیں چیز مل جائے گی، یہ جب برسر اقتدار آئیں گے میری پارٹی والے تو ہم بھی ان کے چمچے ہیں، ہمیں بھی کچھ مل جائے گا۔ یہی آپ تو ظاہر کے بت کو پوج رہے ہیں، ظاہر کو پوج رہے ہیں، ظاہر کے لیے زندہ ہے۔ اپنے دل کی دنیا ہماری ویران ہے، بنجر ہے، مردہ ہو چکی ہے، اس کو ضرورت ہے رجوع الی اللہ کی۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ آج کا مسلمان اللہ کی طرف رجوع کے لیے تیار نہیں ہے اور باطل مقاصد زندگی سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟
تو ہمارا تو ارادہ ہے یہی کہ ہم نے دنیا سے منہ نہیں پھیرنا، دنیا کی محبت کو دل سے نہیں نکالنا۔ آپ دیکھ لیں دنیا ہی پر آپ خوش ہوتے ہیں، دنیا ہی آپ کی خوشی کا باعث ہے، اطمینان کا باعث ہے، خوشی کی باعث۔ ہاں ٹھیک ہے، چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، کارخانہ چل رہا ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، پیسے آ رہے ہیں، خرچے ہو رہے ہیں، اور آپ خواہشات بھی اپنی پوری کرتے رہتے ہیں، جو بھی ہیں، تو بس اسی میں ہم خوش ہیں۔ لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اس پر مطمئن ہیں اور ہمارے احکامات سے غافل ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن کی آیت ہے، کوئی تفسیری بیان کی ضرورت ہی نہیں ہے، تفصیل کی تفسیر کی اس میں ضرورت ہی نہیں ہے، الفاظ واضح ہیں۔ لا یرجون لقاءنا، جن کو میری ملاقات کی امید نہیں ہے، کون؟ آج کا مسلمان۔ وردوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، کون؟ آج کا مسلمان۔ واطمأنوا بها، اس پر مطمئن ہے، اللہ کا بڑا کرم۔ ایک بیٹی ڈاکٹر ہے، بیٹا جو ہے فوج میں میجر ہے، اور جناب بس میں گریڈ 26 کا نوکر ہوں، بس چل رہا ہے کام۔ رضوا بالحیات، دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اطمینان، اور اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج فوج میں جتنے بھی جرنل ہیں ان کے چہرے پر سنت رسول نہیں ہے، جرنل ہو اور داڑھی ہو، کوئی عجیب بات ہے، یہ کیسے جرنل جو اللہ والا ہے، جو داڑھی والا ہے؟ آپ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی جرنیل گزرے، بہت کم جرنیل ریٹائرڈ ہو کر بھی داڑھی چھوڑتے ہیں، اور چھوڑتے بھی ہیں وہ کیا، وہ فرینچ کٹ کر لیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں داڑھی کے ساتھ۔ یہ ویسی میں جنرل کون ہے؟ یہ ہم میں سے لوگ ہیں۔ وزیر اعظم صاحب متشرع ہوں، چہرے پہ سنت رسول ہو، یہ آج تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا وزیر اعظم، اس نے امامہ شریف باندھا ہو یا اس کے چہرے پر سنت رسول ہو، یہ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ آپ ہیں، یہ آپ ہیں، نیچے سے لے کر اوپر تک آپ ہیں جو دین کو، اللہ کی طرف رجوع کو پسند نہیں کرتے۔ میں تو عام حالات دیکھتا ہوں نا، عام حالات دیکھتا ہوں، لوگ دین کی طرف توجہ کرنا ہی نہیں چاہتے، اللہ کی طرف رجوع کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، بس کہتے ہیں ہاں ہم اسی من خوش ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے نوجوان طبقے کو دیکھ لو، ادھیڑ عمر کو دیکھ لو، سارا یہی حال ہے۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ وَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن آیاته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء
قدیر۔ اور اے بندے، یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے، جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے۔ تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔